بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا وقالوا سلاما، اور آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف خوشخبری لے کر کہا کہ سلام سلامتی ہو، یعنی سلام کیا ان کو۔ تو وہ رسولنا کون تھے؟ فرشتے تھے، اور انہوں نے کیا کہا؟ سلام سلامتی ہو، سلام کیا انہوں نے۔ اور وہ فرشتے کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام۔ اور سلام کا کیا طریقہ ہے نا، کہ کہا سلام کہا لیکن پورا سلام، السلام علیکم، جیسے ہم کرتے ہیں نا کلمہ، تو اس کا مطلب کلمہ طیبہ یا صرف لا الہ نہیں بلکہ پورا کلمہ ہوتا۔ تو جب کوئی کہے السلام علیکم تو ہمارا جواب ہونا چاہیے وعلیکم السلام و رحمت اللہ، بلکہ ایک تھوڑا بڑھا کے ہم نے اس کو جواب دینا چاہیے۔ قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنید، اور انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا اور کہا، اور انہوں نے دیر نہ کی، انجا اور لے آئے بعجل حنید کے ایک تلا ہوا بچڑا لے آئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خیفة، اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنا ہاتھ نہیں بڑھا رہے، لا تصل نہیں بڑھا رہے ہیں، ایدیہم ان کا اپنے ہاتھ کو، الہی اس کی طرف، کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، نکرہم تو انہیں کھٹکا ہوا، واوجس منهم خیفہ اور ان کو اپنے دل میں ڈر لگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پہلے ہے ایسے نبی جنہوں نے مہمان نوازی کی رسم شروع کی، کہ ایک اس میں آتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اور وہ روز تلاشتے تھے اپنے ساتھ کھانے کے لیے، ایک مہمان کو روز تلاشتے، اور اس کے جب تک مہمان نہ ملتا کھانا نہیں کھاتے۔ تو ایک مرتبہ مہمان کو تلاش کیا، لے کر آئے ایک اجنبی شخص کو، اس کو اپنے ساتھ کھانے پر بٹھا اور کہا کہ بسم اللہ کہے۔ تو اس نے کہا میں نہیں کہتا بسم اللہ، میں نہیں جانتا کون ہے اللہ۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے اس کو کھانے پہ سے اٹھا دیا اور اسے باہر بھجا دیا۔ فوراً وہی آئی کہ اے ابراہیم، میں نے تو اس کو تا عمر بھی اپنے نام کے بغیر کھلایا، اور تو نے کیا سلوک کیا اپنے مہمان کے ساتھ کہ اس نے ایک دن میرا نام نہ لیا تو نے اسے دستر سے ہٹا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت شرمندہ اور اس کو شخص کو ہر جگہ ڈھونڈا اور اس سے معافی مانگ کر اسے گھر لیا۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ میرے رب نے حکم دیا ہے جو بڑا حلیم ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے اتنے حکیم اور غفور رحیم شخص اللہ پر میں ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت اس شخص نے ایمان لایا اور بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا۔ اور کیا کہا نا کہ فوراً تلا ہوا بچڑا لے آئے۔ تو مہمان کی مہمان نوازی کرنا کئی اس میں ہے کہ سنت ہے، کئی روایتوں میں ہے کہ واجب ہے، کہ اگر ایسی جگہ ہو، چھوٹا سا گاؤں ہے، کہ اگر کوئی اجنبی مہمان آیا ہے اور اس کے پاس ٹھہرنے رکنے کی جگہ نہیں ہے، تو پوری بستی پر واجب ہے اس کی مہمان نوازی۔ اب ہمارے شہروں میں ہوٹلیں وغیرہ ہے تو ہم پر واجب نہیں آتی، لیکن ایسی چھوٹی سی بستی ہے کہ جہاں رکنے ٹھہرنے کا کوئی انتظام ہی نہ ہو، کوئی اجنبی آ جائے تو پوری بستی والوں پہ واجب ہے کہ وہ اس کی مہمان نوازی، اسے ٹھکانا اور کھانا دے۔ اب جو ہے کہ ایک تلا ہوا بچڑا جلدی سے لے آئے، تو مہمان نوازی ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے خوب ٹائم لگ رہا، خوب ضیافت کر رہے، کہ ہمارے استطاعت کے مطابق ہو، جو جلدی پیش کیا جا سکے۔ ہماری جو ضیافت ہے اس طریقے کی ہونی چاہیے۔ اور نہیں جو عرف میں جو ہے یعنی مشہور کیا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں مہمان آ کر کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے تو اس سے اندیشہ ہے، اس سے خدشہ ہوتا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ بھی ہاتھ نہ بڑھانے سے ان کو یہی اندیشہ ہوا کہ یہ کہیں دشمن تو نہیں ہے، کوئی غلط ارادے سے تو نہیں آیا۔ قالوا لا تخف، کہ کہا مت ڈرو، انا ارسلنا الی قوم لوط، کہ ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے ہیں، قوم لوط کی طرف آئے ہیں۔ وامرأته قائمۃ فضحکت فبشرناہ باسحاق ومن وراء باسحاق ویعقوب، اور جب ان کی بیوی وہ جو کھڑی تھی وہ ہنسنے لگی جب خوشخبری دی اس کو، ہاں اس کو یعنی سارہ علیہ السلام کو، بھی اسحاق کی اور اس کے پیچھے اسحاق اور یعقوب کی۔ تو اب جب کہ فرشتے ہیں، پتہ چل گیا اس بات کے بعد کہ جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو یہ بات کھل گئی کہ فرشتے ہیں۔ اب فرشتوں سے پردہ کرنا ان کو ضروری نہیں تھا، تو سارہ علیہ السلام ان کے سامنے آ گئی، اور سارہ علیہ السلام بھی اس وقت بہت بوڑھی تھی، 80 سے زیادہ عمر تھی، ابراہیم علیہ السلام 90 سے زیادہ ہو چکے تھے۔ تو ان دونوں کو کیا خوشخبری دی؟ اسحاق کی خوشخبری دی۔ تو اس بات پر وہ ہنس پڑی، اس بات پر ہنس پڑی جب خوشخبری دی۔ قالت یا ویلتا آلدو وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، تو انہوں نے کہا کہ ہے خرابی، یعنی ہے خرابی سے مراد عرب کا جملہ ہے، استفہامیہ جملہ ایکسکلیمیشن کے لیے، کہ کیسے ہوگا مجھے اولاد کے، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ جو میرا شوہر ہے وہ شیخن بوڑھا ہو چکا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، کہ یہ تو ایک بہت ہی عجیب بات تم نے کہی۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، تو کہا کہ تم تعجب مت کرو اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ اور اللہ کی رحمت سے،
वबरकातुहू और उसकी बरकतें अलैकुम तुम पर अहलिल बैत और तुम्हारे घर वालों पर है। इन्नहु हमीदुम मजीद कि वो बड़ा हम्द वाला और बड़ा तारीफों वाला है। कि इतने ताज्जुब मत करो उसकी कुदरत से, क्या वो हो सकता है कि इस उम्र में तुमको औलाद ना हो। पहले तो इन्होंने क्या कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि हम मुफ्त में खाना नहीं खाते, आप कीमत अदा कर दीजिए। तो इज़्ज़त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि तुम अपने खाने की ये कीमत अदा करो कि शुरू में बिस्मिल्लाह कहो और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहो। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला ने उनको खलील बनाया है, ये इसी के मुस्तहिक है। क्या कहा फरिश्तों ने कि हम ऐसे नहीं खाएंगे। पहले नहीं पता था फरिश्ते, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं खाएंगे, हम कीमत देंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे खाने की कीमत ये है कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहो और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहो। तो फरिश्तों ने कहा कि हाँ, आप खलील बनाने के ही मुस्तहिक है कि आपने ऐसी हिकमत अमली वाली बात की। फलम्मा ज़हबा अन इब्राहीम अर्रुउ वजाअतहुल बुशरा और फिर जब वो जाने लगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास रूह डर डर वजाअतहुल बुशरा और खुशखबरी सुनाकर युजादिलूना फी कौम लूत, तो वो झगड़ने लगे कौम लूत के बारे में कि बड़े उनका दिल नरम था ना। तो जैसे उनको पता चला कि कौम लूत पर अब अजाब आने वाला है, तो अब उनसे कहने लगे कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, उनको अब मौका दे दो। इन इब्राहिम हलीमुन अव्वाहु मुनीब, के बेशक इब्राहिम बड़ा तहम्मुल वाला, नरम दिन और रुजू करने वाला था। दिल दुख गया कौम के लिए, तो फरिश्तों से मुजादला करने लगे कि नहीं उन्हें छोड़ दो, वक्त दे दो। या इब्राहिमु आरिज अनहाजा, के उन्होंने फरिश्तों ने कहा, क्या कहा कि इब्राहिम रुक जा इससे। इन्नहु कद जा अमरु रब्बिका, कि तो तेरे रब का हुक्म आ चुका है। व इन्नहुम आतीहिम अजाबुन गैर मरदूद, और उनके ऊपर वो अजाब आएगा जो कि लौटाया नहीं जा सकता। वलम्मा जात रसूलुना लूतन, और जब आए हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूतन लूत अलैहिस्सलाम की तरफ, सिया बिहिम वजाका बिहिम जरन, तो वो बड़े गमगीन हुए और उनका दिल तंग हो गया। वक़ाल हाज़ा यौमन असीब, और उन्होंने कहा कि ये बड़ा सख्त दिन है। तो जब अब क्या हुआ ना कि कौमे लूत ने पहले से कह दिया था कि तुम हर बार ठिकाना दे देते हो, तुम्हारे यहाँ बहुत मेहमान आते हैं। कौम वालों ने कह दिया था कि तुम्हारे यहाँ बड़े मेहमान आते हैं, और अब आइंदा तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आए तो हम उसके साथ सब कुछ कर गुजरेंगे। तो पहले से वो उनको इशारा दे चुके थे। तो जब ये दोनों नौजवान बनकर आए फरिश्ते, तो पहले शहर के बाहर रुके और उनको लूत अलैहिस्सलाम की बेटी मिली। और उस लूत अलैहिस्सलाम की बेटी को कहा कि यहाँ हम कहीं ठिकाना मिल सकता, हम अजनबी है। तो उनकी बेटी भी बहुत घबरा गई, फिर दौड़े दौड़े लूत अलैहिस्सलाम के पास आई और लूत अलैहिस्सलाम से आकर कहने लगी कि अजनबी आए हैं। फिर वो उनसे उनके पास गए और उनको छुप छुपा के बस्ती में लाने लगे। लेकिन तब भी उनका दिल था कि ये चले जाए, तब भी उनका दिल था कि ये इस बस्ती से चले जाए। तो उन्होंने कहा, और इसीलिए उन्होंने कहा कि यौम नसीब, आज का दिन बड़ा सख्त है। और उनसे उनसे कहते जाते थे कि इस कौम से ज्यादा बदतरीन लोग और कहीं दुनिया में नहीं है। इस कौम से ज्यादा उनका मंशा था कि मैं ये बताऊं और ये यहाँ से चले जाए। तो लूत अलैहिस्सलाम ने ये जुमला 4 बार कहा कि इस कौम से ज्यादा बदतरीन लोग पूरी दुनिया में नहीं है। और ये जुमला 4 बार कहा, और फरिश्तों को ये हुक्म था कि जब नबी अपनी कौम की खूब बुराई करे तभी अजाब नाजिल करना। और इस डर से वो कहते कि वो बस्ती से निकल जाए। और हुक्म क्या था फरिश्तों को कि जब नबी अपनी कौम की बुराई खुद अपने मुंह से करेंगे तभी उन पर अजाब नाजिल करना। वजाऊ कौमुहु युहराऊना इलैहि, और कौम आई उनके पास दौड़ती हुई। वमिन कब्लु काना यामलूना सय्यात, और वो आगे बढ़ी कानू यामलूना सय्यात, बुरे काम के लिए। काला या कौमी हाउलाई बनाती हुन्ना अतहरु लकुम, के ए कौम वालों ये मेरी बेटियां हैं तुम्हारे लिए जो पाक है। फत्तकुल्लाह, तो अल्लाह से डरो। वला तो खुजूना फी ज़ैफ़ी, और मुझे मेरे मेहमानों के सामने तो खुजूना रुसवा ना करो। अब मेरी बेटियों से मुराद क्या था कि कौम की बेटियां भी नबी की बेटियां हैं, है ना। कौम की बेटियां भी नबी की बेटियां हैं। और ये मुराद नहीं था कि बिना निकाह के तुम उनसे मिलाप कर लो, बल्कि उनसे निकाह करो और अच्छी तरीके से उनके साथ सुन्नत तरीके से पाकीज़गी के साथ उनसे मिलाप करो। ये मतलब नहीं था कि बिना निकाह से उनके मिलाप कर लो। अलैसा मिनकुम रजुल रुशीद, के तुम एक नेक चलन मर्द नहीं हो, रुश्द वाले मर्द नहीं हो। कालू लक़द अलिमता मा लना फी बनातिका मिन हक की, तो वो कहने लगे कि हम जानते हैं, हमको हमको तेरी बेटियों से कोई गर्ज नहीं। वो इन्नका लतालमु मा नुरीद, तुम तो जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। काला लव अन्ना ली बिकुम कुव्वत औ आवी इला रुकनी शदीद, तो उन्होंने कहा कि काश मुझ में कोई ताकत होती या मैं कोई मजबूत किले में ठिकाना ले लेता। तो उस वक्त वो अकेले थे, कौम के लोग उनके साथ नहीं थे, तो बहुत अफसोस कर रहे थे। तो जब लूत अलैहिस्सलाम ने ये कहा ना कि मैं मुझे कुव्वत होती,
کاش میرے پاس قوت ہوتی. تو لوط علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد جتنے بھی نبی آئے، کوئی نبی ایسا نہیں رہا جن کو ان کا مستحکم یعنی ایک مضبوط لوگ یا ساتھی ان کو نہیں ملے. یعنی پھر ہر نبی کو ان کا قبیلہ یا مضبوط کچھ نہ کچھ لوگ ملے ہی. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا وہ ایمان نہیں لائے تھے پورے کے پورے، لیکن زبردست ساتھ دیے تھے، یہاں تک کہ جب 3 سال گھاٹی میں بھی رہنا پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ حمایت کی. تو پھر ہر نبی کو مضبوط لوگ ملے جو ان کے ساتھی بنے اور ان کے کاموں میں مدد کرے. قالو یا لوت ان رسول ربک لن یرسلوا الیک، تو کہا ہے لوط یعنی فرشتوں کا جملہ ہے اب یہ. تو کہا ہے اے لوط کہ ہم تو فرشتے ہیں آپ کے رب کے، لن یرسلوا الیک فاسری، اور ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے آپ کی طرف، ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے تجھ تک. فاسری باہلک، اور تم نکل جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ، بقطع من اللیل، کے رات کے ایک حصے میں. تو انہوں نے پھر سمجھانے لگے وہ. اس وقت کیا ہوا جب پوری کی پوری قوم آ گئی ان کے دروازے پر، اور ایک دم اب بحث و مباحثہ یہ ساری جو باتیں ہو رہی کہ رک جاؤ تمہاری بیٹیاں ہیں یہ ہے، وہ دونوں گھر میں تھے اور دن کا وقت تھا. تو اس وقت فرشتوں نے ان کے اوپر ایک پھونک ماری تو سب کے سب اندھے ہو گئے تھے اور سب کے سب چلے گئے تھے گھبرا کے کہ ابھی تو ہم جا رہے ہیں اب ہم بعد میں جائیں گے. تو یہ معاملہ اس وقت ٹل گیا، یعنی یہ معاملہ پہلے ہو گیا کہ پوری کی پوری قوم آئی. اب وہ ایسا منظر تھا کہ اندر 2 نوجوان بیٹھے ہیں، دروازے پہ لوط علیہ السلام کھڑے، اور پوری بستی. اور بستی کتنی ہے؟ 3 بڑے بڑے شہر. یعنی جو پوری سڈوم کی بستی تھی نا وہ چھوٹی موٹی بستی نہیں تھی، 3 بڑے بڑے شہر تھے اور سب کے سب کھڑے ہیں اور ایک اکیلا شخص کھڑا ہے. ان سے بحث ہو رہی، مباحثہ ہو رہا، کوئی ادھر سے ڈھکے رہا، کوئی کھڑکی میں سے گھسنے کی کوشش کر رہا، اور اکیلے کھڑے ہیں لڑتے ہوئے ان سے بحث کرتے ہوئے. پھر جب تھک گئے تو فرشتوں نے ان پہ ایسی پھونک ماری کہ وہ اندھے ہو گئے تھے، اس لیے وہ لوٹ گئے. اور جب وہ لوٹے تو پھر آ کے فرشتوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، اب عذاب آنے والا ہے، اب اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی بھی حصے میں نکل جائیے. تو وہ یہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم واپس آئیں گے رات میں. ولا یلتفت منکم احد، اور کوئی کوئی مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے، الا امراتک، کہ مگر کہ تیری بیوی، کہ تیری بیوی کو یا تو چھوڑ دے یا پھر وہ جائیں گی بھی ساتھ میں تو مڑ کر دیکھ لیں گے مراد. انہو مصیبها ما اصابہم، اور اس کو تو پہنچیں گی، ہاں اس کو یعنی بیوی کو، اس کو تو پہنچیں گی جو پہنچنے والی ہے مصیبت. ان موعدہم صبح، اور بے شک کے جو وعدہ ہے صبح کا ہے. الیس صبح قریب، اور کیا تو جب انہوں نے یہ کہا کہ صبح کا وعدہ ہے یعنی رات میں تم لے کر نکل جاؤ اور صبح عذاب آئے گا، تو لوط علیہ السلام اتنا گھبرا رہے تھے کہ ابھی کر دو. تو انہوں نے کیا کہا؟ الیس صبح بھی قریب، کہ کیا صبح قریب نہیں ہے. فلما جاء امرنا، اور جب آ گیا ہمارا حکم، جعلنا عالیہا، تو ہم نے کر دیا عالیہا سافلہا، کے اوپر کو نیچے، عالیہ صافیہ اوپر کو نیچے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے برسائے ان کے اوپر پتھر کنکر کے، منضود تہ در تھے، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، نشان لگے ہوئے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. تو بستی ایسے اٹھی تھی زمین پہ، اور پانی بھی جیسا کا ویسا تھا آسمان پہ، اور کتے بلیوں کے اور لوگوں کے چیخنے کی آوازیں آئی تھی، اور پھر اوندھی ہو کر گر پڑی اور اس کے بعد پتھر برسے. یعنی پوری اتنی بڑی جو 3 بڑے بڑے شہر تھے وہ باقاعدہ اٹھے، پانی، دریا، ہر چیز جیسی کی ویسی، اس میں جانور چیخ رہے، انسان چیخ رہے، اور پھر اوندھی کی گئی اور پھر نشان لگے ہوئے، ہر ایک کا نام لکھا تھا پتھر پہ، وہ آ کر اس پہ برستے تھے اور اوندھے منہ ہوئے وہ. وما ہی من الظالمین ببعید، اور پھر ظالموں کے لیے اور نہیں ہے وہ بستی ان ظالموں پر کچھ دور. اور اس میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کہ تمہارے آگے زمانے میں بھی ایسے لوگ آئیں گے جو قوم لوط کی طرح بدکاری کریں گے، اور ان پر بھی وہی عذاب اور مصیبت آئیں گی جو اس قوم پر آئی ہے نا. تو ہم آج دیکھ رہے کہ وہی حال دوبارہ شروع ہو چکا ہے، وہی گناہ دوبارہ شروع ہو چکے.